الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ۔ موضوع گفتگو یہ چل رہا ہے کہ وضو میں چند چیزیں مستحب ہیں اور وضو میں چند چیزیں واجب ہیں۔ جو چیزیں مستحب ہیں جیسے کہ پیروں کا دھونا، جیسے کہ گٹے سے لے کے انگلیوں تک ہاتھوں کا دھونا، جیسے کہ کلڈی کرنا، جیسے کہ ناک میں پانی ڈالنا، جیسے کہ چہرے کا دوسری مرتبہ دھونا، ہاتھوں کا دوسری مرتبہ دھونا، یہ چند چیزیں مستحبات کہلاتی ہیں، واجبات نہیں ہیں۔ واجب میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے واجب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نیت۔ نیت آپ کریں وضو کرتا ہوں قربتاً ارادہ۔ یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا نیت کے اوپر ایک مسئلے پہ آپ توجہ فرمائیں، وہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک وضو وہ ہے جو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ کر رہے ہیں، اور ایک وضو ہے جو نماز کے وقت سے پہلے کر رہے ہیں۔ مثلا نماز کا وقت ہوتا ہے 12:30 بجے ظہر کی، اور آپ وضو کرنا چاہتے ہیں 10 بجے، ابھی 2 گھنٹے کا فاصلہ۔ ابھی آپ کلاس میں آئے، وضو کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز مغرب کا وجوب ابھی تک آپ کے اوپر نہیں آیا، نماز مغرب ابھی تک آپ کے اوپر واجب نہیں، اس لیے کہ نماز مغرب تب واجب ہوگی جب نماز مغرب کا وقت آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں، اور اسی نماز شب کی وضو سے آپ صبح کی پڑھ لیتے ہیں، تو صبح کی نماز ابھی تک آپ کے اوپر واجب نہیں ہوئی، لیکن آپ نے وضو کر لی۔ تو نماز کے واجب ہونے سے پہلے جو وضو آپ کریں گے اس کی نیت میں واجب کا لفظ آپ نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ظہر کی نماز کے لیے 10 بجے وضو کر رہے ہیں آپ، تو اب 10 بجے تو آپ کے اوپر ظہر واجب نہیں ہے نا، تو اب آپ جو نیت کریں گے وہ نیت کیا کریں گے؟ وضو کرتا ہوں قربتاً، دل میں نیت کریں گے کہ اسی وضو سے مجھے نماز ظہر و عصر پڑھنا۔ تو اب آپ قربت کا لفظ کہیں گے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، نماز ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے اور اب آپ وضو کر رہے ہیں، تو اب یہ وضو آپ کے اوپر واجب ہو، یہ وضو آپ کے اوپر واجب۔ وضو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے، لیکن کنڈیشن آپ کو دیکھنی ہے کہاں واجب ہے کہاں واجب نہیں۔ مثلا نماز عید کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں، تو نماز عید ہی واجب نہیں ہے، تو نماز عید کا وضو بھی آپ کے اوپر واجب۔ پتہ چلا آپ نیت کر رہے ہیں وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ نماز عید کے لیے، نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہیں مثلا قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس کے کلمات کو نہ چھونا ہو، اگر قرآن کے کلمات پہ ہاتھ لگانا ہے تو وضو واجب ہے، یہ کہ بغیر وضو قرآن کے حروف پر چھونا جائز نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے وضو جو ہے نماز کے وقت سے پہلے جو کریں گے وہ قربت کی نیت سے کریں گے، اور جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو آپ واجب کا لفظ کہہ سکتے ہیں، اگر نہ بھی کہیں تو کوئی حرج، لیکن آپ جو پہلے وضو کر رہے ہیں اس میں واجب کا لفظ آپ ادا نہیں کر سکتے۔
یہ مسئلہ آپ غور طلب ہے، اس پہ آپ تھوڑا سا توجہ دیں۔ وضو ذاتی طور پر واجب نہیں ہے۔ وضو اگر کام واجب ہے تو وضو واجب ہے، اگر کام واجب نہیں ہے تو وضو بھی واجب۔ نماز عید واجب نہیں ہے، نماز بقرہ عید واجب نہیں ہے، نماز شب واجب نہیں ہے۔ اگر ان تینوں نمازوں کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں تو قربت کی اور مستحب کی نیت سے ہوگی، واجب کی نیت سے نہیں ہوگی۔ اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں تو وضو واجب نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے قرآن چھونا، دونوں میں فرق ہے۔ اگر قرآن چھونا ہے تو وضو واجب ہے، اگر قرآن پڑھنا ہے قرآن چھونا نہیں ہے تو وضو واجب نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض مومنین اور متقی ایسے ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے بھی وضو کرتے ہیں، اچھی بات ہے، دسترخوان پہ وضو کر کے بیٹھنا بڑی اچھی بات ہے۔ بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں وضو کر کے سوتے ہیں، حالانکہ جیسے کہ آپ سوئے فوراً وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ وضو کر کے سو گئے تو گویا کہ آپ کی پوری رات عبادت خدا میں گزر گئی۔ یہ بھی تو یہ الگ الگ مسائل ہیں وضو کے۔ تو وضو میں میں نے مستحب چیزیں بتائی، وضو میں میں نے واجب کیا بتایا؟ نیت۔ نیت میں کیا خیال کرنا ہے؟ اگر وضو کے بعد والا کام واجب ہے تو وضو بھی واجب ہے، اگر وضو کے بعد جو کام کر رہے ہیں وہ واجب نہیں ہے تو وضو بھی واجب۔ مگر کھانا واجب نہیں ہے، سونا واجب نہیں ہے، اس کے لیے آپ وضو کریں گے قربت کی نیت سے کریں گے، واجب کی نیت سے آپ وضو نہیں کریں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے آپ نے وضو کر لیا، آپ نے وضو کر لیا، شک ہو گیا میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، آپ کو معلوم نہیں ہے، یعنی میں نے 10 بجے وضو کیا تھا، کیا اس عرصے میں ریح خارج ہوئی یا ہوئی یا نہیں؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ معلوم نہیں، کیا یا نہیں کیا، شک میں ہوں۔ ایسی صورت میں آپ کا وضو صحیح ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنے یقین کو مت توڑو، شک پہ عمل مت کرو۔ آپ کو یقین ہے میں نے وضو کیا تھا، شک اس بات میں ہے ٹوٹا یا، تو یقین کا ہے، یقین ہے وضو کرنے کا، وضو پہ ٹوٹنے کا یقین۔ آپ الٹا کر دیجئے، آپ نے وضو کیا ہی نہیں تھا، شک ہو رہا میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، اب اسلام کہتا نہیں وضو کریے دوبارہ۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ تو پہلا واجب نیت، نیت کے بعد کیا جلدی بولیے، نیت کے بعد دوسرا واجب ہے چہرے کا دھونا، کہاں سے کہاں تک؟ یہاں سے سر کے بال ہونے کی جگہ ٹھڈی تک لمبائی میں، چوڑائی میں کتنا؟ بھائی مجھے اشارے سے نہیں سمجھائیے، مجھے آپ بول کے بتائیے۔ انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان جو جگہ آ جائے اس کا دھونا واجب ہے، اوپر سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف؟ اوپر سے نیچے کی طرف۔ اچھا اگر ہم یہ حصہ ایسے کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب۔ یہ کون سا مستحب ہے؟ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ جتنا حصہ دھونا واجب تھا اتنا میں نے دھو دیا، اتنا میرے اوپر بچا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ داہنا ہاتھ، داہنا ہاتھ کوہنی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک، مرد پہلی مرتبہ باہر سے ڈالے گا اور دوسری مرتبہ اندر سے ڈالے گا۔ عورت کے برخلاف عورت پہلی مرتبہ اندر سے ڈالے گی اور دوسری مرتبہ باہر سے پانی ڈالے گی۔ وہاں بھی اوپر سے نیچے کی طرف لانا ہے،
انگلیوں کو خلاف بالکل، اگر انگوٹھی ہوتا ہے ایسے ہلا لینا ہے، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچ رہا ہو. جیسے داہنا ہاتھ دھویا ہے ایسے ہی پھر آپ لیفٹ دھوئیے، بایاں ہاتھ دھوئیے. اس کے بعد سر کا مسح. سر کا مسح میں نے کہا یہ 3 انگلیاں بچھا کے بھی مسح ہو سکتا ہے، یہ 3 انگلیاں کھڑے کر کے بھی مسح ہو سکتا ہے. بال اگر چھوٹے ہوں تو بال پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بال بہت لمبے ہوں تو ان کو پھر ایسے جگہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو سامنے والی کھال ہے اگر پورے سر پہ بھی تیل لگا ہوا ہو اور جہاں مسح کرنے کی جگہ ہے وہاں تیل نہ ہو تو آپ کی وضو صحیح ہے. پورے سر کے چکنائی سے کوئی اثر پڑنے والا، جہاں مسح کیا ہے وہاں وہ جگہ آپ کی صحیح ہونی چاہیے، گیلی نہ ہو اور وزن تر بھی نہ ہو، زیادہ تر نہ ہو اور اس کے اوپر چکنائی نہ ہو. تو یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. میں نے کیا بتاتا، ہاتھ ہلے یا سر ہلے؟ پیروں کے مسے میں پیر نہیں ہلنا. کتنی چیز ہو گئی اب کن کے بتائیے جی. نیت 1 چہرے کا دھونا، 2 نمبر 3 داہنا ہاتھ، نمبر 5 بایاں ہاتھ، نمبر 6 سر کا مسح، نمبر 7 پیروں کا مسح، نمبر 8 ترتیب یعنی اسٹیج بائی اسٹیج. آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. نیت کرنے کے بعد داہنا ہاتھ دھو لیا، داہنے ہاتھ کے بعد چہرہ دھو لیا، چہرے کے بعد بایاں دھو لیا. دھل تو سارا ایسے ہی گیا. بات سمجھ رہے بھائی؟ چیزیں دھلنی تھی، چہرہ بھی ہاتھ بھی. اب میں اپنی ترتیب سے چلوں، پہلے نیت کر کے دونوں ہاتھ دھو لیا، پھر چہرہ دھو لیا، پھر پیر کا مسح کر لیا، پھر سر. باطل. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جیسا جیسا آپ کو بتایا ہے ویسا ویسا آپ کو کرنا ہے. اپنی مرضی سے ذرہ اگر ایک مسلمان اپنی مرضی سے چہرے سے پہلے ہاتھ کو دھو لے، ہاتھ سے پہلے چہرہ دھو لے تو اس کا وضو باطل ہے. وضو باطل ہے تو نماز باطل ہے. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کہاں مجبور ہے اور کہاں ہوتا ہے. آپ کی ذرہ برابر بھی مولویوں کی، مفتیوں کی، کسی عالم کی چلنے والی نہیں ہے وضو میں. اس لیے کہ ہم غلام ہیں، جیسا آقا نے کہہ دیا اس پہ ہمیں عمل کرنا. اسے کہتے ہیں ترتیب. ترتیب یعنی اسٹیج بائی اسٹیج، ایک کے بعد ایک. پہلے نیت، نیت کے بعد چہرہ، چہرے کے بعد داہنا، داہنے ہاتھ کے بعد بایاں، بائیں ہاتھ کے بعد سر کا مسح، سر کے مسح کے بعد پیروں کا مسح. یہ اسٹیج بائی اسٹیج اسے کہتے ہیں ترتیب. اپنی مرضی سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. نمبر سے آپ کتنے ہو گئے بھائی؟ ایک میں نمبر ہی بھول گیا. نمبر 9 موالات. موالات کا مطلب ہے ایک کام کے اور دوسرے کام کے بیچ زیادہ فاصلہ نہ دیجیے. مثلا 2 جوان لڑکے وضو کرنے کے لیے بیٹھے، ابھی وضو کرتا ہوں چہرہ دھو رہے ہیں، ابھی ایسے کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. اس نے کوئی گاؤں کا قصہ چھوڑ دیا، ہاں بھائی کیا ہوا گاؤں میں، سب ٹھیک ہو گیا، سب حالات ٹھیک ہے. پتہ چلا 2 منٹ کی بات کر لی، اب ہاتھ دھو گئے. فاصلہ نہیں دے سکتے آپ. تو وضو کے اعمال کے بیچ آپ فاصلہ نہیں دے سکتے. اس لیے یہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے. اسے موالات کہتے ہیں. اب آپ کو کل انشاءاللہ کلاس دیں گے مولانا عابد صاحب. اب ان کا موضوع اپنا ایک الگ ہوگا جو بھی ہوگا. ہمارا موضوع پرسوں وضو میں یہ چیزیں دھوئی کیوں جاتی ہیں اور یہ چیزیں مسح کیوں کی جاتی ہیں. مطلب 2 چیزوں کا مسح ہے اور 2 چیزوں کا دھونا ہے. کیوں ہے یہ؟ شریعت میں کہاں سے ہوا یہ؟ رسول نے فرمایا انی اعرف امتی یوم القیامہ بآثار الوضو.
میں اپنی امت کو قیامت کے دن وضو کے نور سے پہچانوں. جو لوگ باوضو اکثر رہتے ہیں اس لیے کہ وہاں امت ہوگی تو نبی آپ کو کیسے پہچانیں گے. اسی لیے میرے مولا کا ایک لقب ہے, فضیلت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. قائد غر المحجلین. غر کہتے ہیں یہاں کی سفیدی. غر المحجلین جو لوگ علی والے دنیا میں وضو کرتے تھے زیادہ, اللہ ان کے چہرے سے نور برسائے گا. یعنی پیشانی سے نور برسے گا. جب پیشانی سے نور برسے گا تو علی ان کے قائد بنیں گے جن کے چہروں سے نور برسے گا. نور ان کے چہرے سے برسے گا جنہوں نے وضو کیا ہو. قائد غر المحجلین, ان چہروں پر جن پر اللہ کا نور برس رہا ہو ان کے قائد کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ آدھی کٹ بھی ایسے میں نے دیکھا ہے مولانا ابھی 2 منٹ پہلے اتر پاتے ہیں, لیکن میں بھی کر ہی دیتا ہوں, پورا صلوات پڑھنا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اپنی امت کو پہچانوں گا آثار وضو کے ذریعے. میری امت وضو ان کی پہچان ہے. علی والوں کی پہچان ہے چہروں سے نور برسنا. ان کے چہروں سے نور برسے گا جو لوگ دنیا میں وضو کیا کرتے تھے. ان کے چہرے سے جو گردن نہیں کاٹتے تھے, گردن کاٹنے والے تھے, یہ وضو کر کے جب اپنے خود ہی یہاں کاٹ رہے انشاءاللہ وہاں اللہ کاٹے گا. صلوات پڑھیں محمد. تو وضو سیم طریقہ ہے. ابھی انشاءاللہ باقی موضوع پرسوں آگے بڑھے گا. کل انشاءاللہ امام حسن کے متعلق آپ کو بتائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عابد عباس صاحب. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر آج ہدیہ فرمائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ